بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑانے کے لیے روانگی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ خدمت بصر و چشم قبول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چیدہ چیدہ 100 سوار منتخب کیے اور قریب تھا کہ آپ چل پڑیں، مگر آپ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت اس مسرت خیز خبر کی اطلاع ملی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی کی طلب اور رہائی کے لیے جا رہے ہیں، تو سنتے ہی ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ہتھیار لگائے اور 100 سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر، میں جناب کو طاہر مطہر حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتی ہوں کہ جو دستہ جناب روانہ کر رہے ہیں مجھے بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت بخشیں تاکہ میں بھی ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت رافع بن عمیۃ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ان کے شجاعت و بہادری سے خوب واقف ہو، انہیں بھی ساتھ لے لو۔ حضرت رافع بن عمیۃ الطائی نے انہیں بطیب خاطر اپنے ساتھ لے لیا اور چل دیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دستہ فوج قواعد کے ماتحت قدم بڑھاتا ہوا آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ سلیمہ کی سڑک پر پہنچے تو حضرت رافع نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی فوج یا دستہ کے گزرنے کی کوئی علامت یا گھوڑوں کے پوڑوں کا کوئی نشان نہ دیکھ کر آپ نے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دوستو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن ابھی یہاں تک نہیں پہنچا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے رسالہ کو وادی حیات میں چھپا دیا۔ یہ ابھی کمین گاہ میں چھپے ہی تھے کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے دستہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جوانان اسلام، ہوشیار ہو جاؤ۔ مسلمان تیار ہی تھے کہ وہ قریب پہنچ کے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے درمیان لے رکھا تھا اور یہ مجاہد حسب ذیل اشعار پڑھتا جاتا تھا، اے مخبر، میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دیں کہ میں قیدی اور مشقیں بندھا ہوا ہوں۔ شام کے بے دین اور کافر میرے گرد ہیں اور تمام کے تمام ذرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے دل، تو غم و حزن اور حسرت کے مارے مردہ، اور اے میری جوان مردی کے آنسو میرے رخسار پہ بہہ جا۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ اپنے اہل اور خولہ کو دیکھوں گا اور میں اس عہد کو یاد دلاؤں گا جو ہمارے اندر تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار سنتے ہی کمین گاہ سے جواب دیا اور کہا کہ خداوند تعالی جل مجدہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، تمہاری گریہ وزاری کو سن لیا۔ میں ہوں تمہاری بہن خولہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے تکبیر کہی اور حملہ کر دیا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ دوسرے مسلمان بھی تکبیر پڑھ کر حملہ آور ہو گئے۔ حمید بن سالم کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اس جماعت میں تھا جس وقت ہم نے تکبیر کے نعرے لگائے۔ حمید بن سالم کہتے ہیں میں بھی اس وقت اس جماعت میں تھا جس وقت ہم نے تکبیر کے نعرے لگائے تو الہم الہی کی بدولت ہمارے گھوڑے بھی خوشی میں آ کر زور زور سے ہنہنانے لگے۔ ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آگے رکھ لیا اور ابھی ایک گھنٹہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ ہمارا ہر سپاہی اپنے حریف کو موت کی گھاٹ اتار چکا تھا۔ خداوند تعالی مجدہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو رہائی دلوائی اور رومیوں کے گھوڑے اور اسلحے پر قبضہ کر لیا۔ رافع بن قادم التنخوی کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان 100 سواروں سے لڑنے میں مشغول تھے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو چھڑایا، مشقیں کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو شاباش دی، مرحبا کہا اور ایک خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا پھر رہا تھا سوار ہو گئے۔ ہاتھ میں ایک پڑا ہوا نیزہ لیا اور حسب ذیل شکریہ کے اشعار پڑھنے لگے۔ یا رب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا رنج دور کر دیا اور میری بے چینی کو ہٹا دیا۔
آپ نے میری تمناؤں کو آرزو کرنے سے پہلے پوری کر دیں، اور مجھے میری بہن سے باری تعالیٰ آپ نے ملا دیا۔ میں آج اپنے دل کو اپنے دشمن سے تسکین دوں گا۔ وقتی کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی کا یہ دستہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک ہی رومی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہزیمت کھا کر بھاگے، اور گھبراہٹ میں کچھ اس طرح بھاگتے کہ اغلوں نے پچھلوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے، اور آپ نے ایک ایک کو جو آتا رہا گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی کو روانہ کر دیا تھا، اور دروان اور اس کی قوم پر آپ نے ایک ایسا سخت حملہ کیا تھا جیسا کہ کوئی شخص طلب شہادت اور حصول سعادت کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر کیا کرتا ہے، مسلمانوں نے بھی جان توڑ کر کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی فوراً دم دبا کر بھاگے۔ دروان بھاگنے والوں کے آگے آگے تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، مال گھوڑے اور اسلحہ قبضے میں کیے، اور تعاقب کرتے کرتے وادی حیات میں جہاں حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی اور حضرت زرار بن ازب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھتے تھے پہنچ گئے۔ حضرت زرار کو مبارکباد اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع کی تعریف اور شکریہ ادا کیا۔ یہاں سے شاداں و فرحان دمشق کی طرف لوٹے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی، اور دمشق کی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت دروان کی ہزیمت اور اس کے لڑکے کے قتل کی خبر شاہ ہرقل کو پہنچی تو اسے اپنی زوال مملکت کا یقین ہو گیا، اور اس نے دروان کو حسب ذیل خط لکھا: مجھے خبر ملی ہے کہ ننگے بھوکے عربوں نے تجھے شکست دے دی اور تیرے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ مسیح نے نہ اس پر رحم کیا نہ تجھ پر۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ تو نہایت شاہ سوار، نیزہ باز اور شمشیر زن ہے تو میں تجھے فوراً قتل کر دیتا۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا۔ میں نے اجندین کی طرف 90,000 فوج روانہ کی ہے، تجھے اس کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو ساتھ لے کر اہل دمشق کی مدد کو پہنچا۔ کچھ فوج فلسطین بھیج دے تاکہ جو عرب وہاں موجود ہیں وہ ان سے لڑیں، نیز جو اہل عرب فلسطین میں ہیں ان کے اور جو دمشق میں ہیں ان کے درمیان میں بھی اس طرح وہ فوج حائل ہو جائے گی۔ تجھے چاہیے کہ تم اپنے دین اور اپنے ساتھیوں کی مدد کریں۔ دروان نے جس وقت یہ خط پڑھا اور دھارس بندی غم غلط ہوا، سامان سفر درست کر کے اجنادین پہنچا، اور یہاں رومیوں کو نہایت طمطراق علم اور صلیبیوں سے لیس پایا۔ وہ اس کے استقبال کو نکلے، بیٹے کے قتل کی تعزیت کی۔ دروان نے خیمے میں پہنچ کر بادشاہ کا فرمان سنایا، جس کو رومیوں نے بخوشی منظور کر لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ وقدری کہتے ہیں جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دروان کو ہزیمت دے کر باب شرقی پر تشریف لائے ہیں تو وہاں حضرت عباد بن سعید، جنہیں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کیا تھا، آئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ 90,000 رومی اجنادین کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر کہا: یا امیر امت، یہ عباد بن سعید الحضرمی ہیں، انہیں شرحبیل بن حسنہ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کریں کہ اجنادین میں ہرقل نے 90,000 فوج بھیجی ہے اور اس پر دروان سپہ سالار مقرر کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے ابو سلیمان، ہمارے خاص بہادر اور سپہ سالار مختلف جگہوں اور مقاموں میں بٹے ہوئے ہیں، مثلاً شرحبیل بن حسنہ بصری میں، معاذ بن جبل حوران میں،
یزید بن ابی سفیان بقلائے میں، نعمان بن مغیرہ تدمر میں، عمر بن عاص فلسطین میں۔ اس لیے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں سب کو خط دے دیں کہ وہ ہمارے پاس چلے آئیں، اس کے بعد دشمن پر متفقہ حملہ کریں۔ نصر و اعانت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب ذیل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تمہارے مسلمانوں بھائیوں نے اجنادین کی طرف جانے کا قصد کر لیا ہے، کیونکہ وہاں 90,000 دشمن کی فوج مجتمع ہوئی ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ خدا کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ خواہ وہ کافر کو کیسا ہی برا معلوم ہو، ہماری طرف بڑھیں۔ اس لیے جس وقت میرا یہ خط تمہیں ملے، اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر اجنادین کی طرف فوراً چل پڑو، ہم انشاءاللہ تمہیں وہیں ملیں گے۔ تمام مسلمانوں کو سلام پہنچا دو۔ والسلام علیکم۔